قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں سلام ہوں. وہ ایک زر ولی خان بدبخت کمینہ اب تو دنیا سے دفع ہو چکا ہے. ان کا بہت بڑا شیخ الحدیث ان کے مذہب کا میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس نے مولانا نورانی اسی کمینے کے درسگاہ میں چند دن پہلے ڈیزل بھی کیا ہوا تھا, جو دوسری طور پر نورانی کو اپنا امام مانتا تھا. منافق. اور کمینہ کہتا ہے میری یادداشت کے مطابق 2 بندے بیت الخلاء میں مرے ہیں, ایک مرزا غلام قادیانی ہے اور معذلہ دوسرا وہ اس عظیم ہستی کا نام لیتا. اتنا بڑا دجل اور جھوٹ. زر علی خان نے مولانا خادم حسین رضوی کے بارے میں کہا, کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی جیسا جاہل پورے مفتی زر علی خان لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا. اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں اگرچہ وہ مر گیا ہے زر علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اشرف جلالی کا گھٹیا ترین اور غلیظ ترین کلپ آپ نے سماعت فرمایا. ڈاکٹر اشرف جلالی کے اندر گند بھرا ہوا ہے. یہ جب بھی بولتا ہے اس کی زبان سے غلاظت ہی نکلتی ہے, گندگی ہی نکلتی ہے. حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے انتہائی نامناسب گفتگو کی اور انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے. جیسا منہ ویسے تھپڑ کے اصول کے تحت جواب میں اس کو بھی منافق, شیطان, لعین, مردود, کذاب, فاسق ان الفاظ سے اس کو جواب دینا چاہیے. لیکن ہمارے اساتذہ نے, ہمارے بڑوں نے گالی کا جواب بھی دلیل سے دینا سکھایا ہے. ڈاکٹر اشرف جلالی نے مفتی ظفر علی خان صاحب پر تنقید کی, مفتی ظفر علی خان صاحب کو برا بلا کہا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مفتی ظفر علی خان صاحب کا کوئی نیا بیان آیا ہے, جبکہ ان کے انتقال کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے. ڈاکٹر اشرف جلالی کا ان کے خلاف بولنا اور بکواس کرنا اور زبان درازی کرنا سوائے ویوز لینے کے باقی کوئی مقصد نہیں ہے. ڈاکٹر اشرف جلالی نے مفتی ظفر علی خان صاحب پر 2 وجہ سے تنقید کی. پہلی بات یہ کہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے شاہ احمد نورانی کے بارے میں کہا کہ ان کا انتقال بیت الخلاء کے اندر ہوا. اگر مفتی ظفر علی خان صاحب نے یہ کہا تو جب وہ زندہ تھے آپ ان پر کیس کرتے, تو انہوں نے ہمارے بڑے کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے جب وہ اس دنیا میں موجود تھے؟ جلالی اور رضا خانیوں میں اتنی جرت نہ ہو سکی کہ ان کو جواب دے سکتے یا ان پر کیس کر سکتے. وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب ان کی زبانیں کھل رہی ہیں. دوسری بات, 12 دسمبر 2003 جب شاہ احمد نورانی کا انتقال ہوا, جنگ اخبار جو ملتان سے شائع ہوتی ہے اس میں بھی یہ خبر چلائی گئی کہ شاہ احمد نورانی کا انتقال بیت الخلاء کے اندر ہوا. اب جو اصل مجرم ہیں ان کے خلاف ایکشن ان کو لینا چاہیے تھا, وہاں تو یہ خاموش ہیں. جنگ اخبار پر تو انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا, اس کو شائع کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا. اب مفتی ظفر علی خان صاحب نے تو وہ خبر پڑھنے کے بعد اس کو بیان کی ہے. اصل جو مجرم ہیں ان کے خلاف یہ خاموش ہیں, اور مفتی ظفر علی خان صاحب جنہوں نے خبر پڑھنے کے بعد اس خبر کو بیان کی ہے, جلالی ان کے خلاف بول رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے اس شخص کے اندر. جو اصل مجرم ہے ان پر اس کی زبان نہیں کھلتی, وہاں کوئی کیس نہیں کیا, انہیں برا بلا نہیں کہا, اور جنہوں نے خبر پڑھنے کے بعد خبر کو بیان کیا وہاں یہ تنقید کر رہا ہے اور وہاں یہ تبرہ کر رہا ہے. دوسری بات, جب وہ زندہ تھے اگر تجھ میں ہمت تھی, تجھ میں جرت تھی تو اس وقت مفتی ظفر علی خان صاحب پر کیس کرتا, لیکن اس وقت یہ سامنے نہیں آ سکا. ان کے جانے کے بعد, کئی سال گزرنے کے بعد, اب اس نے مفتی ظفر علی خان صاحب کے بارے میں اس نے یہ انتہائی نامناسب گفتگو کی. دوسرا اعتراض جو اس نے کیا کہ مفتی ظفر علی خان صاحب نے خادم حسین رضوی صاحب کو جاہل کہا ہے. مفتی ظفر علی خان صاحب نے خادم حسین رضوی کو جاہل کہا. جلالی کو بہت برا لگا اور جلالی نے جواب میں مفتی ظفر علی خان صاحب کو شیطان کہا, نعوذ باللہ. اب مفتی ظفر علی خان صاحب نے صرف جاہل کہا تھا, جبکہ یہ خود ڈاکٹر خادم حسین رضوی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ خود سماعت فرمائیں.
تو یہ جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن و سنت کا، اپنے کارکنوں کو یہ مزاج کس نے بنا دیا کہ بس کان بند کر لو، کسی کی نہ سنو، اور خود اپنے آپ کو خدا چلائے، شرم نہ آئے، اپنے آپ کو نبی سمجھے کہتے ہوئے کو ان کی خیرت مت جائے۔ فتاوی رضویہ کے لحاظ سے ان لوگوں نے نکاح چھوٹی ہے، ان کی کسیاں نکاح نہیں کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے تو پھر ان کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی۔ یہ فتاوی رضویہ کے 10 فتوے میں نے دکھائے۔ تو کیا فتاوی رضوی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توحید سے بھی بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ کی توحید تو جب فیض آباد میں کہا گیا کہ لبیک میں وہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا کا لفظ بندے پہ بھیجا گیا، میں تو موجود نہیں تھا، جس نے بیٹھ کر سنا اس کا بھی نکاح ٹوٹا، وہ بھی کافر ہوا۔ کیوں نہیں؟ آخر جب ان کو نبی کہا گیا، نبی کا لفظ، قادیانی چینلوں پر وہ کلپ چل رہا ہے کہ یہ پیر افضل قادری اور مولانا خادم دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے داتا صاحب کے سامنے، مقرر کہتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، تو ترجمے میں کہتا ہے یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں گئی تھی لوگوں کی غیرت؟ کیا یہ حق رکھتے ہیں آج دین کا نام لینے کے لیے؟ مرزا قادیانی کا قصور کیا تھا؟ یہ چوڑے ہو کے کبھی خدا کہلوائیں کبھی نبی کہلوائیں اور فتوے اوروں پہ لگا، تو اپنا بھی تو گھر دیکھے۔ دین دین ہے، دین ہے۔ مجھے بتاؤ کیا معذور بندے پر دین حکم نہیں لگاتا کہ کوکنی کفر ویسے ہو جائے گا، لیکن اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو پھر معاف ہے، کفر تو پھر بھی ہوگا۔ دوسروں کے لیے فتوے، اپنے لیے خدا کا لفظ بولا گیا، اب تک توبہ نہیں کر رہے، بیوی نکاح سے نکلی ہوئی ہے، پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم اپنا بھی توڑ لیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب نے صرف جاہل کہا تو جواب میں اس نے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان کہا۔ اب اس نے جو الفاظ ڈاکٹر خادم حسین رضوی کے بارے میں استعمال کیے ہیں، یہ تو انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا، یہ تو ان کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ان کے نکاح ٹوٹ گئے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ انہیں کافر سمجھ رہا ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب نے صرف جاہل کہا تو اب اس کو کیا کہا جائے؟ اگر مفتی ظفر علی خان صاحب ڈاکٹر خادم حسین رضوی کو جاہل کہیں تو یہ جواب میں انہیں شیطان کہہ سکتا ہے، تو جو انہیں مسلمان ہی نہ سمجھے اسے پھر کیا کہا جائے؟ یہ تحریک لبیک والے ہی بتا سکتے ہیں۔ اس کو جواب میں کافر، مردود، فاسق جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑے منافقت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ڈاکٹر خادم حسین رضوی کو کافر کہہ رہا ہے، مردود کہہ رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اس نے گھٹیا زبان استعمال کی وہ آپ خود سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا تو یہی شخص ہمیں مینار پاکستان لاہور میں ڈاکٹر خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں نظر آیا۔ ایک کافر کا جنازہ پڑھنے کے لیے جلالی صاحب آپ چلے گئے۔ آپ کے بقول تو ڈاکٹر خادم حسین رضوی صاحب مسلمان نہیں تھے، پھر جنازہ پڑھنے کیوں گئے؟ یہ کتنا بڑا منافق شخص ہے، اس کی باتوں سے آپ اندازہ لگا چکے ہیں۔ آخر میں ایک ہدیہ میں رضا خانیوں کو دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر اشرف جلالی کے بارے میں عرفان شاہ مشہدی نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہی الفاظ ڈاکٹر اشرف جلالی کے بارے میں استعمال کرنے چاہیے جو عرفان شاہ مشہدی، جو رضا خانیوں کے حجت الاسلام ہیں، انہوں نے استعمال کیے۔ اس کو اسی زبان میں اگر سمجھایا جائے گا اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دلیل کی بات، پیار محبت کی بات یہ سمجھنے والا نہیں۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی کے بارے میں عرفان شاہ مشہدی کیا کہتے ہیں وہ کلپ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ پہلے سن تو رہے لو جی ترکیب سونی لگی وہ آخ لیا اور تر رہی منافقہ او فٹے منہ یہ زنا دی پیداوار ہوں رہ گیا حرامی بچیا اے طریقی کی